अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदा लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमhu ومن كان مريضا وهو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشنی دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اب وہ وجوب والتأخیر کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور وجوب التعیین ہو گیا کہ یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے، یہ رعایت حسب سابق ہے برقرار رکھی گئی۔ لوگ خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈال ہو کر گر پڑے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہماری نیکی کا تصور مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خواہ 100 بخار چڑھا ہوا ہو وہ کہیں گے کہ میں روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ مرض یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ اب منسوخ ہو گئی۔ وہ نعمت عظمی جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس موضوع پر میری 2 کتابچوں عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام رمضان مبارک کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ ان میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کہ روزے کی کیا حکمت ہے، کیا فرض ہے اور کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ جو جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے اور روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اس سے تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ دن میں روزہ رکھو اور حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، اس کے تقاضوں کو دباؤ، پھر راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آباری اور اس پر اب حیات کا ترشیح ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود تمہارے اندر سے تقرب اللہ کی ایک پیاس ابھرے گی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ روزے ہم لوگوں پر رمضان کے مہینے فرض تو ہے، لیکن اگر انسان اس مہینے میں کسی بیماری میں مبتلا ہے یا وہ کسی سفر کے اندر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اس وقت اس پہ لازمی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے۔ وہ عام دنوں میں جتنے روزے چھوٹے 5 یا 6 یا 7 عام دنوں میں وہ روزے رکھ کے اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں جتنے بیمار ہو جائیں، شدید بیمار ہو، روزے نہیں چھوڑتے، بولتے نہیں ہم روزے نہیں چھوڑیں گے، ہم بیمار ہیں، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔
لیکن ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز کی رعایت دی ہے، آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ عام دنوں میں روزے رکھو، ابھی یہ روزے چھوڑ دو، اس کے باوجود آپ یہ روزے رکھو گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کا ہم سب کو احتیاط کرنا لازمی ہے. تو یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو کچھ بھی آج پڑھا گیا سنا گیا آپ کو لازمی سمجھ آیا ہوگا، اور اس سب پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.